بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے روشنائی کس مصنف کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 2، موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کا نام بتائیں۔ شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 3، پیک کے اجل سے کیا مراد ہے؟ موت کا فرشتہ۔ سوال نمبر 4، تحریک علی گڑھ کے تحت عورتوں کے لیے کام کس نے کیا؟ مولوی نذیر احمد۔ سوال نمبر 5، پنجاب یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1882 ء۔ سوال نمبر 6، تاریخی ناول لکھنے والے صاحب کا نام بتائیں۔ نسیم حجازی۔ سوال نمبر 7، مصور مشرق کا کن صاحب کو کہا جاتا ہے؟ عبد الرحمن چغتائی۔ سوال نمبر 8، مہر نیم روز کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ تاریخ۔ سوال نمبر 9، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مضمون کس ادیب کا لکھا ہوا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم۔ سوال نمبر 10، خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر۔ سوال نمبر 11، دانتوں پسینہ آنا محاورہ ہے، مطلب ہے اس کا قیاس آرائی کرنا۔ سوال نمبر 13، سوال نمبر 12، بہادر شاہ ظفر کے استاد طویل عرصہ کون سے شاعر رہے؟ اس کا جواب ہے محمد ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 13، بھان متی کا کنبہ سے کیا مراد ہے؟ واہی و تباہی والے۔ سوال نمبر 14، قطع کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 4۔ سوال نمبر 15، جون پور کا قاضی محاورہ ہے، مفہوم بتائیں۔ بے وقوف آدمی۔ سوال نمبر 16، غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ علوم و رموز کی۔ سوال نمبر 17، بزاخفش سے کیا مراد ہے؟ بے سوچ سمجھ والا۔ سوال نمبر 18، نیا کان کہن سے کیا مراد ہے؟ سلاطین و امرا۔ سوال نمبر 19، گوگی معروف نظم کے خالق کا نام بتائیں۔ چودھری خوشی محمد ناظر۔ سوال نمبر 20، مولوی نذیر احمد کے کردار عموماً ہوتے ہیں اسم با مسمى۔ سوال نمبر 21، گنج ہائے گراں مایا کس مصنف کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 22، قواعد کی روح سے لکھنا کیا ہے؟ تو اس کا یہاں پر جواب نہیں دیا گیا، یہ آپ سوال نمبر 22 کا کامنٹ باکس میں جواب دیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ سوال نمبر 23، یوسف بے کارواں سے کیا مراد ہے؟ اکیلا تنہا۔ سوال نمبر 24، شاہ بیت غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے سب سے اچھا؟ سوال نمبر 25، اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو کہا جاتا ہے؟ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولانا حالی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔